استغفار کہنے کو صرف لفظ نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو ہم نے اپنی گناہوں سے، کوتاہیوں سے، اللہ کو ناراض کر کر کے وہ راستے بند کر دیے ہوتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے۔ تو استغفار تو محض استغفر اللہ کا ایک ورڈ ہے، لیکن یقین کریں یہ اتنے بڑے بڑے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، جس میں اللہ کی رضا کے، برکت کے، اللہ کو جیتنے کا دروازہ جو ہے نا وہ استغفر اللہ ہے۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد جو ذکر آتے ہیں، جس میں جو وہ ذکر جو ہمارے رسول نے بتایا، ہمارے صحابہ کرام نے بتایا، یہ وہ ذکر ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں بتایا، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہو کہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار کی میری پیاری بہنوں اتنے فائدے، اتنے ان گنت رحمتیں ہیں، اس سے ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں گھر میں آ جاتی ہیں، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رضامندی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، جو زندگی میں بے سکونی ہے، جو اندر ہماری روح بے چین ہے، اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی روح کو سکون مل جائے، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں، تو آج سے ہی آپ نے استغفار کا جو ہے نا عمل شروع کرنا ہے۔ اور کس طریقے سے کرنا ہے، کون سے ایسی حرکتیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی پڑیں گی، ایسی عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، جب اس کے بعد جو ہے نا استغفار ہماری زندگی میں اپنے اثرات دکھانا شروع کرے گا۔ تو چلیں یہاں شروع کرتے ہیں اپنا بلاگ اللہ کے نام کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی پیاری پیاری بہنیں جو اللہ کو استغفار کرتی ہیں، پیارے رسول کا درود پاک پڑھتی ہیں، اور اپنے گھر کو جو ہے نا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، بہت سی بہنوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ استغفار کا بتاتی ہیں نا، تو ہم نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور واقعی ہماری زندگی میں چینجز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ بھائی میں تو استغفار کا ابھی بتا رہی ہوں، ایسی دنیا اللہ تعالیٰ جب دنیا بنی فرسٹ ڈے اور آج تک جو ہے نا دین کی دعوت ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ یہی تو ایک چھوٹا سا فرض تھا جو میں نے اپنی طرف سے نبھایا، اور یقین کریں میں پہلے سوچتی تھی کہ بہت ساری ویڈیوز میں ڈالتی ہوں اور وہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے نارملی ویوز وغیرہ، لیکن استغفار کی ویڈیو کو لوگ اتنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو جب میں نے خود استغفار کی ویڈیو کو بیٹھ کے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو میرے دل کے اندر کا بوجھ تھا نا، اور جو بے چینی تھی، اور جو ایک وہ سوال تھا میرے دل میں کہ مجھے اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، اس دنیا کی نعمتوں کو کیسے حاصل کروں، اس کا جواب مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد مل گیا۔ تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں الحمدللہ لوگ اس طریقے سے جو ہے نا استغفار ویڈیوز پسند کر رہے ہیں میری۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا چلیں آج ایک خوبصورت سا ولاگ پھر سے استغفار میں بناتے ہیں کہ کس طریقے سے استغفار کرنے سے، یقین کریں کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو وہ اللہ آپ کو دے دے تو سمجھ لیں وہ آپ کی ضرورت تھی، لیکن جو چیزیں آپ کو بن مانگے ملنی شروع ہو جائیں نا اللہ سے، جو نعمتیں، جو سکون، جو برکتیں، جو رحمتیں جو آپ کو ملنی شروع ہو جائیں بن مانگے، تو یقین کریں آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے جو ہے نا راضی ہو گیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ایسے ہی پتہ چلے گا جب آپ کو بن مانگے چیزیں زندگی میں ملنی شروع ہو جائیں گی، وہ چیز جن کی آپ نے خواہش بھی نہیں کی نا، اللہ آپ کو وہ بھی دے گا۔ وہ کب دے گا اللہ؟ جب آپ صدق دل سے اللہ کے پاس آئیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ الحمدللہ، میں یہ نہیں کہوں کہ مجھ میں یہ عادتیں ہیں، لیکن نارملی میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کتنی گناہوں کی طرف جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا جیسے ہی کھولو تو الٹی سیدھی عجیب و غریب ویڈیوز جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم زیادہ تر گناہ کا جو ذریعہ ہے نا وہ سوشل میڈیا بن گیا ہے، اس کے بعد ہمارے دن کے عام کی زندگی کے معاملات بن گئے ہیں، جیسے کہ آپس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کر لینا، جسے آپ آج کل گوسپ کا نام دیتے ہیں، تو غیبت کر لینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ ایک نقطہ کالا لگتا ہے، روز ایک ایک نقطہ ہم دل کو لگا لگا کے، پھر وہ نقطہ دل پہ لگا ہوا ہے سالوں تک، مہینوں تک، آخر وہ ہماری روح کو ہی خراب کر۔ دیکھیں آپ کبھی بھی کوئی گناہ کر رہے ہوں، آپ کوئی گانا سن رہے ہوں گے نا، تو آپ کا جو ضمیر ہے نا، یعنی روح اندر سے آپ کو چیخے مارے گی، آواز دے گی کہ رک جاؤ رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ کیونکہ ایک مومن کی جو روح ہوتی ہے نا، اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے اللہ کی، وہ قرآن ہے، وہ ذکر ہے، وہ نماز ہے۔ تو اور اگر مومن ہی یہ جو فضولیات میں پڑ جائے، لایانی چیزوں میں پڑ جائے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ گانے ہو گئے، ڈرامے، فلمیں ہو گئیں،
اور نہ یہ سوشل میڈیا میں الٹی سیدھی گندی ویڈیوز دیکھنا ہو گئی. میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آج کل کی ہماری جوان نسل جو ہے وہ ان ویڈیوز میں بہت زیادہ پڑ چکی ہے. تو دیکھیں ہم لوگ گناہ کرتے وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے، کوئی بھی آس پاس نہیں ہے، میں ہی دیکھ رہا ہوں، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ امی ہے، نہ ابو ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس تنہائی کے اس لمحے میں وہ اللہ کی ذات جو پلک بھی نہیں چھپکتی، وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی، وہ ذات جو سوتی نہیں ہے، وہ ذات جو کالے اندرات کے کالے اندھیرے کے کالے پہاڑ میں کالے پتھر کے اندر کالی چونٹی جو چل رہی ہے اس کے قدموں کی آواز سنتی ہے، اس چونٹی کو دیکھتی ہے اور اس کے دل میں سے جو گمان گزر رہا ہے اس کو جانتی ہے. وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، ہم سوچتے ہیں اگلا تو نہیں دیکھ رہا ہمیں، لیکن یقین کریں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے جو نام اعمال لکھ رہے ہیں فرشتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں آج سے ہی ارادہ کریں کہ جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں قصدن یا نا قصدن بھی ان سے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو، اور اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ تو مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ تو مجھے ان برے کاموں میں سے نکال. اگر آپ نے یہ کام کر لیے ہیں جیسے گندی ویڈیوز یا کچھ بھی ایسے گناہ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے نا وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کہاں وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، کہاں وہ گناہ کر رہا ہے، کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے. اللہ نے ہر انسان کو سوچ دی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کس قسم کی گناہ کی ہیں. تو آج ہی اگر دیکھیں کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، آپ کسی انسان کو خفا کر دیں نا تو وہ آپ سے راضی بھی نہیں ہوگا، آپ اس کے پیچھے گھومتے رہیں گے، پھر بھی وہ اگر راضی ہو بھی گیا تو وہ بندے کا دل آزاری ہوئی ہوگی، ویسے دل آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہیں گے، رویے بدل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جسے ہم اتنا ناراض کر دیتے ہیں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یقین کریں اللہ کی وہ نظر ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے. اس نظر میں کہتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے لیے وہ ہوتا ہے بہت، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے آج جیتے کہ دیکھیے اس بندے کو میں نے اتنی خوشی سے بنایا، اس میں روح پھونکی، اس اتنا میں نے خوبصورت بنایا، دنیا میں بھیجا کہ یہ میری عبادت کرے گا، میری دین کی دعوت دے گا، اور یہ کیسے الٹی سیدھی گندی چیزوں میں لگ گیا ہے. آنکھوں کا گناہ یہ بہت گندی چیز ہے. تو آپ نے پہلے ہی آج سے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس گناہ سے نکلیں تو پہلے تو آپ کو اتنا مضبوط بننا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ ایک چیز کو کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو، آج چھوڑ دو گے تو کل پھر دل کرے گا، پھر کیسے رہو گے اس چیز کے بغیر. مطلب گناہ میں جو ہے نا اللہ پاک نے حرام میں لذت بہت رکھی ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ شیطان کا کام ہے. اللہ نے کیا رکھی پر حرام میں لذت ہے کیونکہ وہ شیطانی کام ہوتا ہے، اور حلال میں بھی لذت اللہ نے رکھی ہے. جب آپ کو حرام اور حلال کی تمیز آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ لذت حلال میں ہے. لیکن جو لوگ حرام کر رہے ہوتے ہیں نا توبہ استغفار، تو انہیں پھر اس میں بہت زیادہ لذت مل رہی ہوتی ہے. تو اس لذت سے دور ہوگے نا آپ، تو آپ کو شیطان بہت سارے وسوسے دے گا کہ چھوڑ دے، پھر تو اس چیز کے پیچھے روئے گا، پھر کیا ہوگا، اللہ نہیں معاف کرے گا. مطلب الٹے سیدھے وسوسے آپ کے دل میں آئیں گے. تو آپ سمجھ جائیں کہ جب وسوسے آئیں نا تو آپ یہ سمجھ جایا کریں کہ یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں ہی آ کے بیٹھ گیا. ہم نے اپنے دل کو اتنا کالا کر لیا کہ شیطان نے ہمارے دل میں ہی آ کے جگہ بنا لی ہے. تو آپ نے آج سے ہی صدق دل سے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اے بندے، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر بھی گناہ لانا اور صرف ایک بار مجھ سے جو ہے نا استغفار کر، یعنی استغفر اللہ کہہ دے، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنی بڑی رحیم و کریم ذات ہے میرے اللہ کی. تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، جو بھی مجھے سن رہا ہے آج سے ہی اس گناہ کو ترک کریں. جو چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے، غیبت لے لیں، چغلی لے لیں، جھوٹ بولنا لے لیں، آنکھوں کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، یہ سب کا سب، یا سب سے بڑے گناہ بھی اگر آپ ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کی حفاظت کرے اس فتنے کے دور میں ان گناہوں سے. تو آج ہی آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور صدق دل سے صرف استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار ہی پڑھ لیں گے نا تو میرا اللہ گارنٹی ہے آپ کو معاف کر دے گا. کیونکہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچوں گا دیکھوں گا کب، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، نہیں، اللہ نے کہا تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ نے صرف ایک بار، مطلب کہا کہ ایک بار بھی تم معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بھی گناہ ہوئے کوئی بات نہیں، انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں ہم،
گناہ ہیں سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب کیا ہے، جو انسان اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے اور پھر اپنی غلطی کے اوپر محنت کرنی شروع کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اور پھر ایک نئی زندگی اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں گناہوں سے نکل کے، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آئے، رحمت آئے، بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں آپ ہی ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، ہم بہت پریشان ہیں آپ ہی، بہت ساری بہنیں تو بیچاری یہ گمان میں ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تو میری پیاری بہنوں، دیکھو کبھی بھی ماں باپ وہ رشتہ ہے نا جو آپ کا برا نہیں چاہتے۔ ہاں ہم لوگ نا سمجھ ہیں، تھوڑے نالائق ہیں، تھوڑے بدھو بے وقوف ہیں، ہم لوگ ماں باپ کو غلط سمجھ لیتے ہیں، لیکن یقین کریں ماں باپ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے۔ ماں باپ ہی وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا میں آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ یقین کریں اولاد ہی ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی۔ جب آپ ماں باپ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد بھی مخلص نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ ہی ہیں جو اولاد کے ساتھ صدق دل سے 100% مخلص ہوتے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ لوگ بھی اللہ کو ناراض کر چکے ہیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے یا کچھ بھی، ہم لوگ اچھا برا کر رہے ہیں، میں نے کہا نا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو آج سے ہی معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کو اپنائیں، ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اب آپ نے کثرت استغفار کرنی ہے۔ کثرت استغفار کیا ہے؟ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس پڑھتے رہیں، بس پڑھتے اللہم اغفر لی۔ اور اگر آپ نبیوں والی استغفار کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایک تو آپ گناہ سے خود ہی دور چلے جائیں گے، آپ کے دل میں جو الٹے سیدھے شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ بھی خود ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے نا ایک مومن والی، ایک مسلم والی، ایک ایمان والی خوبصورت برکتوں رحمتوں نعمتوں والی زندگی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے جو کچھ اللہ سے نہیں مانگا ہوگا نا وہ بھی اللہ آپ کو دے گا، اور آپ کو حیران کر دے گا، اور آپ خود بولیں گے کہ اللہ یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں، تو مجھے تو اتنی نعمتیں دے دی۔ کیونکہ دیکھیے میرے اللہ کے در پہ دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، چیز آپ کو وقت سے پہلے نہیں ملے گی اور نصیب سے زیادہ نہیں ملے گی، تو آپ اللہ سے مانگیں، بلکہ اللہ کو راضی کر لیں یار، پھر تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تو کالی چونٹی کے دل میں گزرنے والے حالات کو جانتا ہے، تو کیا اللہ ہمارے دل کو نہیں پڑھتا؟ کیا اللہ کو ہماری خواہشوں کا نہیں پتہ؟ ہم تو اتنے گناہ گار لوگ ہیں نا کہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں سے گناہ کی اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی بو بنائی ہوتی نا تو ہم لوگ کہاں کتنی گندی گندی بدبوئیں اس دنیا سے اٹھ رہی ہوتی گناہوں کی، لیکن یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمارے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، اور ہمیں صرف ایک مرتبہ صدق دل سے معافی مانگنے پر یعنی استغفر اللہ کہنے پر معاف بھی کر دیتی ہے۔ تو آئیں استغفار کی طرف آئیں، اللہ کو راضی کریں، زندگی میں کوئی بھی پریشانی ٹینشن کچھ بھی ہے، کوئی بیماری ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، اینی تھنگ، یار میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ 100 بار یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، میں آپ کو پہلے یہ کہوں گی کہ پہلے آپ استغفر اللہ پڑھ کے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ کو اپنی دنیا میں نعمتیں چاہیے نا، دنیا اور ما فیہا کی نعمتیں یعنی برکت، سکون، رحمت، کپڑا، گھومنا پھرنا، کھانا، سب کچھ چاہیے آپ کو دنیا کی نعمتوں کا، تو آپ آج سے ہی درود پاک کی کثرت کرنی شروع کر دیں، اور استغفار پڑھ کے جب اللہ کو راضی کر لیں گے تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ جب راضی ہو گیا نا تو آپ کو دنیا حقیر ہو کے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو اگر ولاگ ذرا سا ہی پسند آیا ہو تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یار یہ شیئر کرنا بھی ایک کار خیر ہوگا، کیونکہ جو بھی بہن بھائی گناہوں سے نکل کے استغفار کی طرف آئے گا اور ساری زندگی اس کے اچھے اعمال کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے بے حد خوشی ملتی ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی استغفر اللہ میریکل اسٹوری ہے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، میں اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، حجابی امی کو رکھیں گے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔